أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. صلوات. پوری مجالس میں پوری احتیاط سے کام لیا ہے کہ دو مکاتب کے مرجع کے اقوال اور انہی کی محنت اور انہی کے اقوال کو نقل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بیچ میں جہاں کہیں تھوڑی بہت وضاحت کی ضرورت تھی اس کی وضاحت میں نے کی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ورنہ پوری کوشش کی کہ کتاب ہی کی عبارت پڑھ کے اور پوری دیانتداری سے دونوں علماء کے اقوال کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور میں نے دوسری مجلس میں اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں جو دوسری میری گفتگو تھی، دوسری مجلس یہاں کی، اس میں پوری کوشش کی تھی کہ کوئی بھی مومن جسے اتحاد کا شوق ہے وہ اس گفتگو کو پوری طرح سن لے، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس مزید کوئی سوال ہوتا ہے تو بے شک وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس پر کل ایک مومن کا، بہرحال مجھے نہیں پتا، مگر سب کے سامنے میں عرض کروں کہ اب جو خطوط لا کے مجھے دے رہے ہیں اس مومن سے درخواست ہے کہ اب اگر کوئی خط دے تو اس سے کہے کہ وہ خود لا کے ڈائریکٹ مجھے دے، تاکہ پتہ چلے کون دے رہا، اور خط میں خالص گالیاں لکھ کے بھیج دے یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اور قطعاً یہاں ان مجالس میں نہ ہم نے کسی کی توہین کی نہ کسی کو گالی دی، پوری کوشش کی کہ قرآن اور احادیث سے ہم خارج نہ ہوں۔ اس کے باوجود اتحاد کے بہانے سے جو خط لکھا ہے کل مجھے دیا ہے، اس کے اعتبار سے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، چونکہ محرم ہے، کہ واقعاً اس لباس میں، اگر دین کے لباس میں کوئی شخص دشمن دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، پیسے لے کر، رشوت لے کر، ڈالر لے کر، خدا، امام زمانہ
سرور کائنات ان کی اعلی پاک شہزادی کونین پوری کائنات اس شخص پر لعنت کرے، چونکہ لباس کے ذریعے ملت کو دھوکہ جو دے رہا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے شہزادی کونین کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے کہ حجت خدا اس کو فوراً ہلاک کر دے تاکہ وہ ملت کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اور اگر غلط کسی نے یہ الزام لگایا تو حجت خدا کو شہزادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو ہلاک کر دے۔ آمین کہیں سب؟ ہاں، اس لیے کہ لباس پہن کے ملت کو دھوکہ دینا یہ سب سے زیادہ نقصان دہ۔ اور اگر ایک شخص 70 علماء وہابی مل کے 6 ذی الحج کو مکتب اہل البیت کو کافر قرار دیا، سعودی عرب کے نیو یارک ٹائم نے چھاپا، انٹرنیٹ پر ہے، کس کی ذمہ داری ہے اس کا جواب دینا؟ میری ہے یا آپ کی؟ کیا میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں دفاع کروں ملت کا؟ ذمہ داری ہے۔ رہا حضرت رہبر معظم ادام اللہ بقاء شریف کے حوالے سے خط میں لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنئی بھی اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ خود قرآن اتحاد پر زور دیتا ہے، دوسری مجلس اسی عنوان پر تھی۔ سرور کائنات اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ اتحاد میں طاقت ہے، عزت ہے، اہمیت ہے۔ یقیناً دشمن یہ چاہتا کہ ہم متفرق ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً دشمن کی یہ کوشش ہے، مگر کیا دشمن کی یہ کوشش ہے کہہ کر آیت اللہ خامنئی نے یہ کہا مجھ سے اور آپ سے کہ آپ اپنے اعتقاد، بعض اوقات ان کے ایک جملے کو نہیں چاہنے والے الٹ پلٹ کے پیش کرتے ہیں۔ آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، چونکہ وہ ایسی ہستی ہے جس کا ایک ایک جملہ مجھ جیسے حقیر طالب علم کے لیے حجت ہے، ان کی طرف نسبت دے کے گفتگو کرنے سے پہلے ان کے پوری گفتگو کو سنیے اور پھر آپ بات کیجیے۔ میں آپ سے صرف خواہش کرتا ہوں، انٹرنیٹ پر ان کی عید الفطر کا پورا خطبہ موجود ہے، اور پورا خطبے کا عنوان صرف ایک جملے پر ہے۔ یا عید الفطر کے خطبے میں نے اسی کا اقتباس پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں، اتفاق سے عید الفطر میں یہیں پر تھا، اسی کا اقتباس پیش کیا تھا کہ شب 21ویں شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے 100 دفعہ یہ پڑھنا، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ درست کہہ رہا ہوں میں؟ اس ایک جملے پر 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے رہبر کا۔ آپ زیادہ ہمدرد ہیں اتحاد کے یا وہ زیادہ ہمدرد؟ ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر پوری گفتگو ہے رہبر کی اور انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ درست رہبر کہتے ہیں اتحاد کرو، کیا اتحاد کے معنی میرے عقائد سے دستبردار ہونا؟ اتحاد کے معنی وہی ہیں جو میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ قول یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن، اے پیغمبر خدا ان اہل کتاب سے کہیے آئیے ان کلمات پر جن پر ہم آپ برابر ہیں، ان پر اتفاق کر کے مشرکین کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔ خدا تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں، نبوت تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں، تم مانتے ہو، آخرت ہم مانتے ہیں، جنت تم مانتے ہو، جنت ہم مانتے ہیں، ملائکہ تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں۔ جن پر ہمارا تمہارا اتفاق ہے اہل کتاب، کم سے کم انہی پر آ جاؤ، ہم متحد ہو جائیں۔ یہاں رہبر کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہاں خمینی کا بھی یہی مسئلہ ہے، جن چیزوں پر ہم متحد ہیں انہی کے دفاع میں ہم متحد ہو جائیں۔ یہ مسئلہ کبھی نہیں ہے۔ ایک جملے پر 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، اس میں دنیا بھر کے سفراء بیٹھے ہوئے، سفیر، اس میں خارجی سفیر بھی بیٹھا، وہابی سفیر بھی بیٹھا ہوا، تہران یونیورسٹی میں جو عید الفطر کی نماز ہوئی ہے، کون ہے؟ کیا پورا خطبہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ پر موجود ہے رہبر کا یہ خطبہ۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، 21ویں شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے یہ، پروردگار امیر المومنین کے قاتلوں پر تو لعنت کر۔ رہبر کی پوری 1.5 گھنٹے کی گفتگو اس موضوع پر ہے کہ وہ قاتل ایک تھا، یہ جمع کا لفظ کیوں آیا یہاں؟ قتلہ کہاں سے آگئے؟ قاتل تھا وہاں۔ پوری تقریر ہے 1.5 گھنٹے کی،
آقا خود فرماتے یہ لفظ آگے جا رہا. سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ. میں ایک دینی طالب علم، میں اتحاد کے خلاف بات کروں؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میں 10 سال نجف میں یہ بھی نہیں سمجھ سکا؟ کیا امیر المومنین نے مجھے یہی تعلیم دی ہے؟ اے بندے خدا، مجھ سے ڈائریکٹ آ کے سوال کر لے بجائے اس کے کہ تہمت لگانے کے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. جہنم ہے تہمت اور نمامی والوں پر. قرآن کی سری سورہ ہے. تو اس بنا پر جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کون دفاع کرے گا ملت کا؟ اب یہ لکھا ہے خط میں، یہ خط ہے میں جیب میں. میں یہاں سے پاکستان گیا تو وہاں میرے سنی دوستوں نے انٹرنیٹ سے خطبہ کی خطابت کو لا کے پیش کیا. میں شرمندہ ہوا. تجھے ڈوب مرنا چاہیے. وہ باطل پر ہو کے ہمارے خطبہ کے خطبے کو تمہارے سامنے پیش کرے. تم حق پر ہو کر انہوں نے جو امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کی والدہ کو گالیاں دی وہ تو پیش نہیں کر سکتا تھا؟ انٹرنیٹ پر جو ان کی گالیاں ہیں وہ تو پیش نہیں کر سکتا تھا؟ تو اتنا جاہل تھا جو شرمندہ ہوا. تجھے تو ڈوب مرنا چاہیے. دوسرا واقعہ، اے بندگان خدا، آپ مکتب حسین کی تربیت یافتہ ہیں. آپ کو سطحی باتوں کا جواب معلوم ہونا چاہیے. افغان مسئلے پر افغانستان پر رشیا قابض تھا. افغان مسئلے پر ضیاء الحق نے پوری میٹنگ بلائی اسلام آباد میں. جونی جو پریزیڈنٹ تھا، پرائم منسٹر تھا، معاف کیجیے گا، پریزیڈنٹ ضیاء الحق تھا، پرائم منسٹر تھا معذرت کے ساتھ، برائے نام تھا، کچھ بھی نہیں تھا بیچارہ، آپ جانتے ہیں. تو میں نے سامنے ہی عرض کیا تھا بیچارے شریف النفس خاموش رہے، کیا کرتے. اس میں فضل الرحمان بھی سب تھے. ایک واقعہ جو اس مومن کے لیے جنہوں نے اگر درد دل سے ایک خط لکھا ہے تو میں بد دعا نہیں دوں گا، اور اگر بدنیتی سے ایک خط لکھا ہے تو خدا بحق کے زہرا اس پر لعنت کرے. اور میں عرض کر رہا ہوں پہلے مجھ پر، اگر میں دشمن دین کی ترویج کرتا ہوں، دشمن دین کے لیے خدمت کرتا ہوں اس لباس میں، تو خدا، رسول، ائمہ، شہزادی اور سارے انبیاء مجھ پر لعنت کرے. اور اگر بلا وجہ آصاف آئندہ کسی کا خط مجھے نہیں دیں ورنہ میں مجلس نہیں پڑھ سکوں گا. اس سے خود کہیں کہ وہ لا کے مجھے دے، وہ خود لا کے مجھے دے. ہمت تو کرے، سامنے آ کے بات کرے. ایسی کیا بات ہے؟ تو اب آپ جب وہاں میٹنگ بلائی، میں کراچی سے جا رہا تھا، اس میٹنگ میں مجھے شرکت کرنی تھی. فضل الرحمان نے مجھ سے کہا آپ حضرات کی خاطر میں ہماری پارٹی ٹوٹ گئی، 2 تقسیم ہو گئے، سمیع الحق الگ ہو گیا. میں نے کہا ہماری خاطر نہیں ٹوٹا مولانا، درخواستیں الگ ہوا کس کی خاطر؟ آپ کے دوسرے علماء بہت سے آپ سے الگ ہوئے، کس کی خاطر؟ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتابچہ لے کے آئے تھے. جامع المنتظر کے ایک طالب علم نے کتابچہ لکھا تھا، وہ لے کے آئے تھے. دیکھیے اصحاب کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خود اصحاب کے سلسلے میں یہ اصحاب خود محل بحث ہے کہ اصحاب ہیں کون. خود یہ موضوع محل بحث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس عالم نے یا جس طالب علم نے کتابچہ لکھا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں غلط لکھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا. غلط لکھا؟ جی ہاں. کیوں؟ صحابہ کو برا بلا کہا. کیا ان صحابہ کو تو کہیں برا نہیں کہا جن کو قرآن نے برا کہا؟ دیکھیے آپ یہی تو کرتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ قرآن جن کو برا کہتا ہے ان کو برا کہتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جس کو برا کہے میں اچھا کہوں؟ پھر آپ جائیے شیطان کی پرستش کیجئے. آپ اچھا مانیے اس کو. عراق میں کرتے ہیں، عراق کے ایک حصے میں ہیں، چونکہ عراقی جو دستور بنا ہے اس کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا تھا. شیطان پرست گروپ کے عالم نے آ کے احتجاج کیا کہ یہ آپ نے کیسے توہین کی ہمارے بزرگوار کی.
ہنگامہ ہوا عراق میں. ہاں اس نے کہا ہم 6 لاکھ ہیں, ہم 2-3 نہیں ہیں, 6 لاکھ افراد ہیں اس کے ماننے والے, شمال عراق میں اس کے ماننے والے ہیں. تو میں عرض کروں کہ میں نے ان سے کہا دیکھیے مولانا, تحریک جو ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ درست ہے کہ ایک ملی تنظیم ہے, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ملت ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں, ہماری ملت میں ہم سے اختلاف بھی رکھتے ہیں, ہم سے دور بھی ہیں, ہم میں بھی 2-3 گروپ ہیں. مثلا حامد موسوی صاحب ہیں, وہ الگ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, اور اسی طرح سے کچھ حامد موسوی صاحب کے ساتھ بھی نہیں, عارف حسینی صاحب کے ساتھ بھی نہیں, کسی کے ساتھ نہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, MQM کے ساتھ ہیں, مومنین ہیں, جہاں چاہیں چلے جائیں, کون روک سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا یہ ہمارا ہی رکن ہوگا؟ کیا ہماری تحریک میں اس کا کوئی عہدہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں, اگر اس کا عہدیدار ہوتا تو ضرور عہدہ لکھ دیتا. آپ دکھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں تو آپ مجھ پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو افسوس آپ پر ہے. دیکھیں میں اس مومن کو, اگر مومن ہے اور یہ خط لکھا, میں اس مومن کو بتانا, مجھے تو افسوس آپ پر ہے فضل الرحمان. میں اپنی جیب میں لے کے گیا تھا جونجو کو دینے کے لیے, بنوری ٹون مسجد سے ایک ڈائجسٹ چھپتا کراچی میں, اردو ڈائجسٹ. اس میٹنگ سے 4 مہینے پہلے اردو ڈائجسٹ آیا تھا, 400 صفحات کا ڈائجسٹ, صفحہ 2 سے لے کے صفحہ آخر تک ہر صفحے پر ایک دیوبند کے عالم کے دستخط تھے کہ شیعہ کافر ہے. 400 صفحات کا ڈائجسٹ میں اس کو لے کے گیا تھا. میرا مقصد ان کو دکھانا نہیں تھا, عجیب بات ہے, اتفاقی بات ہے. اس وقت میں جونیجو کو نہیں دے سکا تھا. باہر جب میں اس پر آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, جس وقت فضل الرحمان نے مجھ سے یہ کہا, تو میں نے کہا دیکھیے پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں پتا یہ تنظیم کا کوئی عہدیدار ہے. اگر عہدیدار ہوتا تو یقیناً لکھ دے گا, آپ مجھے دکھا دیجئے کتابچہ, اس میں دیکھ لوں گا. کتابچہ دکھائے, اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے ہماری تحریک کا. تحریک کا عہدیدار نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے. ایسی صورت میں جو بھی لکھے آپ تحریک پر نہیں ڈال سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جو کہا کہ آپ حضرات سے اتحاد و اتفاق کی خاطر میری تو تنظیم مجھ سے ناراض ہو گئی, میرے علماء مجھے چھوڑ کے گئے. کس قدر آپ غلط بیانی سے کام لے رہے مولانا. کہا کیسے؟ نکالا میں نے جیب سے ڈائجسٹ. یہ اردو ڈائجسٹ جو کراچی بنوری ٹون مسجد سے نکلتا ہے, اس ڈائجسٹ کے 7 منتظمین ہیں, ان میں سے تیسرے آپ ہیں, یہ لیجئے. تو انٹرنیٹ پر وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ہم تو تہذیب کے دائرے میں قرآن اور احادیث کو لے کے چل رہے ہیں, کسی کو گالی بھی نہیں دے رہے ہیں. 2 ٹاپ کے علماء کا مناظرہ پیش کر رہے ہیں, وہ بھی اتنی احتیاط سے کہ انہی کی عبارت آپ کی خدمت میں ترجمہ کر سکتا ہوں, انہی کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے, اور پھر بھی آپ تہمت لگا رہے ہیں. تو خیر میں نے منبر پر عرض کیا اور سپنا آمین کہا ہے, پتہ چل جائے گا. تو ایک اور صلوات بھیجیے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ایک طالب علم کی ذمہ داری یہ ہے تقاضا وقت کا کیا ہے. آپ یہ دیکھیے, ٹھیک ہے ہمارے خطبہ جی ہاں تقریر کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کس کی تقریر کی وجہ سے آج بغداد خون میں رنگین ہے؟ کس کی تقریر کی وجہ سے افغانستان میں جب طالبان داخل ہوئے تو 70,000 مومنین کا قتل عام کیا؟ کس کی تقریر کی وجہ سے 83 سے لے کے اب تک 55,000 شیعہ مسجدوں میں پاکستان میں مارے گئے؟ بندے خدا, آپ جھک کے جائیں اور ان کے جوتے بھی چاٹے تو وہ جوتے ماریں گے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا جملہ. کیا جن کے دل میں کلمات قصار, جن کے دل میں میری دوستی ہے, میں اپنی ذوالفقار سے ان کی ناک سے کاٹ دوں تو بھی میری دوستی و ولایت ان کے دل سے نہیں جا سکتی. جن کے دل میں میری دشمنی ہے, دنیا پوری ان کی گود میں ڈال دوں, میری دوستی ان میں آ نہیں سکتی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گالی تو نہیں دی کہ کوئی ہنگامہ کرے, برا جو کہنا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم جو قرآن نے کہا ہے وہ تک ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں, ابھی بھی ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں, ابھی بھی ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں. کتنی تہذیب, کس قدر تمدن اور کس قدر اخلاق کے دائرے میں گفتگو ہو رہی ہے 2 علماء کی. ہم امانت کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں, اس کے باوجود آپ بڑے اتحاد کے حامی بن کر, اے بندے خدا, اتحاد کے معنی جن چیزوں پر ہم متفق ہیں
ان پر، قبلے پر، خدا پر، رسول پر، جن پر ہم متفق ہیں ان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہوں۔ راہبر کا یہ مقصد ہے، امام خمینی کا یہ مقصد ہے، اور یہی مقصد قرآن کا ہے، یہی مقصد رسول کا ہے، یہی مقصد ائمہ کا ہے۔ آئے مباہلہ، مناظرہ ہوا، مجاہدہ ہوا، مباحثہ ہوا، آخر میں مباہلہ، نوبت نصارہ نجران سے مباہلے کی حد تک پہنچی۔ یہ مومن مباہلے کے معنی اٹھا کے دیکھیے، مباہلے کے معنی کیا؟ تو ہم تو یہاں مباہلہ بھی نہیں کر رہے ہیں، مناظرہ بھی نہیں، صرف مباحثہ کر رہے ہیں۔ بحث کر رہے ہیں، مناظرہ تو میں، مباہلہ آخری منزل یا تو یا میں، تو میں نہیں۔ بددعا یعنی مباہلے میں بددعا ہے، بددعا میں ایک فریق بچ جائے گا، ایک فریق ختم ہو جائے گا، تو اس میں یا تو یا میں ہے، اس میں تو میں نہیں ہے، یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم یہاں تو میں بھی نہیں کر رہے، یا تو یا میں بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں۔ عجیب ہے، یہ بھی نہ کہا جائے اتحاد کی خاطر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا اتحاد! ایک صلوات بھیجیے گا۔ میں اس حضرت علامہ سلیم البشریٰ جلیل القدر عالم دین کا خط پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ نہ کہے، یہ دیکھیے اتحاد کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ محرم نظر آتا ہے چاند تو اتحاد چھا جاتا ہے ذہنوں پر۔ عجیب بات ہے، وہ اتحاد جو آقا حسین کے خلاف ہو اس کا نام اتحاد نہیں ہے، فساد ہے۔ آپ غور کیجئے گا، مکتوب نمبر 6، یہ انگلش میں بھی ہے یہ کتاب، دا رائٹ پاتھ کے نام سے۔ آپ کا مکتوب گرامی پا کر شرف یاف ہوا، آپ کی قوت تحریر، زور بیان، علمی تبحر اور محققانہ شان کا میں قائل ہو گیا۔ آپ نے تو کوئی گوشہ باقی نہیں رکھا اور تحقیقات کے خزانے آنکھوں کے سامنے کر دیے۔ جب میں نے آپ کے استدلال پر غور و فکر کیا اور آپ کے ادلہ براہین پر گہری نگاہ کی تو میں عجیب تردد کے عالم میں پڑ گیا۔ میں آپ کے ادلہ پر نظر کرتا ہوں تو انہیں بالکل ناقابل رد دیکھتا ہوں۔ جتنے ثبوت آپ نے پیش کیے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو سوا سر تسلیم خم کرنے کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ جب ائمہ اہل البیت کے متعلق سوچتا ہوں تو خدا اور رسول کے نزدیک ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے کہ سوا عاجزی اور خاکساری سے سر جھکا دینے کے کوئی چارہ نہیں۔ اور جب جمہور مسلمین، یہ دیکھیے گا، اور جب جمہور مسلمین یعنی یہ مانتے ہیں، اتنے بڑے عالم مانتے ہیں، مان کے دیا کہ آپ کے دلائل کے سامنے سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اب آگے اپنے مدعا کے اس بات کے لیے بجائے اس کے کہ قرآنی یا عقلی دلیل دیں، فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہاں، اور جب جمہور مسلمین اور سواد اعظم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا طرز عمل ان ادلہ کے مفہوم کے بالکل برعکس ہے۔ چلیے، ایک حق گو عالم نے، سب سے بڑے ادارے کے مسئول نے یہ تو اعتراف کیا کہ جب ہم اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو ہم بالکل اہل البیت کے برعکس جا رہے ہیں۔ یہ تو اعتراف کیا۔ جب یہ اعتراف کیا، اب آگے جمہور مسلمین اور سواد اعظم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا طرز عمل ان ادلہ کے مفہوم کے بالکل برعکس ہے۔ ادلہ بتاتے ہیں کہ بس انہی کی پیروی واجب ہے اور جمہور ہر کس و ناکس کی پیروی کرنے پر تیار، لیکن اہل بیت کی پیروی پر آمادہ نہیں۔ میں عجب کشمکش میں مبتلا ہوں، گویا دو نفسوں کی کھینچاتانی میں پڑ گیا ہوں۔ ایک نفس کہتا کہ ادلہ کی پیروی کی جائے اور دوسرا نفس کہتا کہ اکثریت اور سواد اعظم کی روش پر چلنا چاہیے۔ ایک نفس نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے اور آپ کے ہاتھ سے جانے والا نہیں، لیکن دوسرا جو ہے وہ اپنے عناد کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں جانے پر تیار نہیں اور نافرمانی پر تلا ہوا۔ اب آپ کتاب خدا سے کچھ ایسی قطعی دلیلیں پیش کرتے جو یہ سرکش نفس بھی قابو میں آ جاتا
اور رائے عامہ کی مطابعت کی دھن دماغ سے نکلتی اور میں بھی در اہل البیت پر آ جاتا۔ سین جواب کلام مجید سے۔ اب ہماری گفتگو کلام مجید سے ہے۔ ہم بالکل بھی میں قرآن کریم کی آیت جو آقا نے پیش کیا وہی پیش کروں گا، جو قرآن نے پیش کیا وہی پیش کروں گا، اور جس کو اگر یہ اتحاد کے خلاف نظر آتا ہے تو اس بیچارے کو یہاں سننا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی جگہ جائے جہاں اتحاد پر گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر وہاں بھی میرے خیال میں یہاں تک کا پاجامہ پہن کے جانا پڑے گا۔ ٹخنے تک کہیں معلوم نہ ہو کہ آپ علی کے ماننے والے، ورنہ اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ جب ان کو پتا چلے کہ آپ شیعہ ہیں تو وہیں پر اتحاد پارا ہو جائے گا، آپ کچھ بھی کہیں۔ تو اب جواب مکتوب کلام مجید سے دلائل۔ آپ بحمدہی ان لوگوں میں سے ہیں جو کلام مجید پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے رموز اور اسرار ظاہر و باطن سے واقف ہیں۔ آپ خود غور فرمائیے کہ کیا اور کسی کے متعلق بھی ایسی واضح آیتیں نازل ہوئی جیسی کہ اہل بیت طاہرین کی شان میں نازل ہوئی؟ کیا کلام مجید کی محکم آیتوں نے، دو قسم کی آیتیں ہیں، وہ آیتیں جو متشابہات ہیں اور وہ آیتیں جو محکمات ہیں۔ محکم آیت اس آیت کا نام ہے جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، جیسے قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں کوئی تعویل نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کرنا، قائم کرنا۔ اسی طرح سے دوسرے احکام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صاحبان ایمان روزے تم پر لکھے جا چکے ہیں۔ صرف کب سے کب تک روزہ؟ یعنی روشنی نظر آ رہی ہے تب بھی کھانا ہے، یا پوری طرح انتظار کرنا ہے کہ رات داخل ہو؟ اس سلسلے میں بھی قرآن کریم نے صاف طور سے کہا اتم الصیام الی اللیل۔ دیکھو جب دن بھر رکھا تو رات آنے تک انتظار کرو، سورج کو دیکھتے ہوئے روزہ نہیں کھاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سری قرآن کی آیت ہے۔ یہ لیل کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پوری طرح دنیا سے روشنی ختم، اس خطے زمین سے جس خطے پر انسان بس رہا ہے، جہاں روزہ رکھا ہوا، جب تک پوری طرح روشنی اس خطے سے غائب نہ ہو اس وقت تک لیل کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور ابھی روشنی واقعاً قدرت کا نظام رکھوائے بھی، اور کل یہ بھی کہتے تو نے کہا رکھا تھا۔ یہی دربدری ہے ولایت کے دروازے سے ہٹنے کے بعد۔ روزہ بھی رکھیں اور کل باز پرس بھی ہو تو نے کہ رکھا کہاں تھا؟ 2 منٹ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جلدی افطار نہ کرنے سے روزہ قضا ہو جاتا ہے۔ یہ فلسفہ عجیب ہے۔ یہ تو اجتہاد، خطا اجتہادی پر گفتگو ہوگی، وہ پر لذت گفتگو ہے وہ انشاءاللہ۔ بہرحال متعلق بھی ایسی واضح آیتیں نازل ہوئی جیسے کہ اہل بیت طاہرین کی شان میں نازل ہوئی۔ کیا کلام مجید کی محکم آیتوں نے سوائے اہل بیت کے کسی اور کی طہارت و پاکیزگی کا حکم لگایا ہے؟ اب میں ایک آیت جب آغا نے ایک طرف کو لیا ہے، آپ اجازت دیں تو میں دونوں طرف کو پیش کروں، دوسری طرف کو میں لے کے چلوں؟ ٹھیک، آغا نے ایک طرف لیا ہے، البتہ میں وعدہ کرتا ہوں قطعاً اخلاق اور احکام قرآن سے 1 انچ کے لیے خارج نہیں ہوں گا۔ جو قرآن نے کہا وہی کہوں گا، اس میں بھی پوری احتیاط کروں گا کہ کوئی بیچارہ احتیاط کسی کا پارا پارا نہ ہو، متحد رہے، وہ میں نہ بھی رہوں تو بھی وہ رہے۔ تو اس سلسلے میں پوری کوشش کروں گا، مگر جو دونوں فریق کو لے کے چلے، یعنی مثبت اور منفی پہلو، چونکہ آغا نے منفی پہلو کو پیش نہیں کیا، آغا نے صرف اہل البیت کے پہلو کو پیش کیا ہے اور اپوزٹ پارٹی کو پیش نہیں کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو صرف قرآن نے ان کی عظمت بیان کی ہے اور ان کی عظمت بیان نہیں کی ہے اس لیے نہیں مانتے، نہیں، ان کی عظمت بیان کی ہے اور ان کے مقابلے میں ان کی مذمت بیان کی ہے۔ ہم اس لیے نہیں مانتے، ہم اس لیے نہیں مانتے۔ ٹھیک، اب آئیے، مذمت کی آیات نہیں ہے یہاں، میں انشاءاللہ دونوں طرف کو لے کے چلوں گا۔ ایک طرف میری طرف سے ہدیہ ہے، باقی تو آغا کی طرف سے ہے۔ اہل بیت کے لیے جیسی آیت تطہیر نازل ہوئی،
کلام مجید کی محکم آیتوں نے سوائے اہل بیت کے کسی اور کی طہارت و پاکیزگی کا حکم لگایا، جیسا آیت تطہیر ان سے ہر رجس و گندگی دور ہونے کو بتاتی ہے۔ چونکہ آیت تطہیر اساس و بنیاد عصمت ہے۔ اساس و بنیاد عصمت اس وجہ سے ہے کہ خدا نے نجس کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، رجس کا لفظ استعمال ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، نجس نہیں ہے، وہ پاک ہی پاک خلق ہوئے تو نجس کے کیا معنی ہے؟ رجس سے دور رکھا۔ رجس اور نجاست میں کیا فرق ہے؟ اس پر ہم جب آیتیں پیش کریں گے تو آخر میں جب تقابلی نظام آیا جائے گا تو اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رجس میں اور نجس میں کیا فرق ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، خدا کا ارادہ بس صرف، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، انما سے شروع ہے، کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ رہا ازواج مطہرات کا، ہم نہیں نکال رہے ہیں، اتفاق سے یہ آیت بالکل ازواج کی گفتگو کے بیچ میں آئی ہے۔ سورہ احزاب میں ازواج پر گفتگو آتے آتے کننا ہننا، دیکھو اپنے گھر سے نہیں نکلنا، دیکھو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، اور تم اگر گناہ کرو گی تو دوسروں کی نسبت تمہیں دگنا سزا ملے گی، تم نے کی کرو گی دوسروں کی نسبت تمہیں دگنی جزا ملے گی، اس لیے کہ تم مثال ہو دوسروں کے لیے۔ یعنی قرآن کا مفہوم یہ کہ تم مثال ہو دوسروں کے لیے، تم دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو۔ تو جب دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو تو تم اپنے آپ کو سنبھالو اور ٹھیک طرح رہو۔ یہ ازواج کو تہذیب و اخلاق و تمدن سکھاتے سکھاتے بیچ میں آ کر مؤنث کے صیغے کننا ہننا مؤنث کے صیغے آتے آتے جب طہارت پر آیت اتری تو قطعاً نہ اس میں ہننا ہے نہ کننا ہے، مؤنث کے صیغے نہیں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، انکنہ نہیں، انکنہ ہوتا تو ہم کہتے ازواج کے حق میں ہے، اس لیے کہ ازواج کی اکثریت ہے۔ انکم مذکر کا صیغہ ہے۔ اے بندے خدا عقل سے کام لے، ازواج ہیں۔ آگے میں نے وعدہ کیا ہے آپ سے، میں اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ خواتین پر گفتگو ہوتے اچانک کیا مذکر ہو گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب طہارت پر بات آئی تو صیغے بدل گئے ہیں، نہ کننا ہے نہ ہننا ہے، وہاں قوم ہے، قوم کے معنی تم، مذکر۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنس تبدیل ہو؟ ناممکن سی بات ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ آیت کسی اور کے بارے میں، اس سے کہ ازواج کے بارے میں ہوتی تو وہی آیت ہوتی جو شروع سے چلی آ رہی ہے، خود پتا ہے اسی سے۔ تو اب جہاں مردوں کی اکثریت ہوتی ہے وہاں مذکر کے صیغے آتے ہیں، جہاں خواتین کی اکثریت ہوتی ہے وہاں مؤنث کے صیغے آتے ہیں۔ جب خطاب، جیسے فرض کر لیجئے خطاب خواتین کے مجمع سے کوئی کر رہا، خدا خطاب کر رہا ازواج نبی سے، جب ازواج نبی سے خطاب کر رہا تھا خلاق عالم تو سارے صیغے ظاہر ہے ازواج نبی سے، مؤنث کے صیغے آئے، کننا، تم، ہننا، وہ، بیویاں، اس طرح کے ضمائر آئے۔ جیسے ہی آئے تطہیر آئی تو سارے مؤنث کے صیغے ہٹ گئے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، کننا نہیں، ویطہرکم تطہیرا، مذکر کے، درست۔ تو یہ آیت لفظ رجس کی وجہ سے عصمت کی دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ چونکہ رجس کا اطلاق ظاہر و باطن ہر طرح کی نجاست پر ہوتا ہے، نہ ظاہراً کوئی نجاست نہ باطنی نجاسات، ظاہری نجاسات 11 ہیں،
باطنی نجاسات کتنے ہیں؟ باطنی نجاسات 11 نہیں ہیں، باطنی نجاسات بہت ہیں، باطنی نجاسات 100 سے زیادہ ہیں۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عرض کروں نمامی ہے، یہ جتنی بد اخلاقی کی صفتیں یہ باطنی نجاست ہے، یہ باطنی نجاست ہے۔ بیٹھ کے غیبت کرنا یہ باطنی نجاست ہے، بیٹھ کے تہمت لگانا یہ باطنی نجاست ہے، بیٹھ کے کسی کے بارے میں نمامی کرنا۔ دیکھو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا مولوی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا مثلا، یا فلاں تمہارے بارے میں، مجھے بہت برا لگا آپ کے بارے میں جب میں نے سنا۔ تو اگر آپ میرے محب تھے تو آپ اسی وقت ٹوک دیتے، پورا سن کے دیانتداری کے ساتھ چلے آئے۔ میں تنخواہ تو نہیں دے رہا ہوں جو آپ میرے پہلے کار ہیں۔ سخت منع ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ چاہتے ہو، تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے سگے بھائی کی میت کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فکرہتموہ، یقیناً تمہیں کراہت ہوگی کہ تم گوشت نہیں کھاؤ گے۔ تو کس طرح سے تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو؟ یعنی قرآن کریم میں یہ واحد جرم ہے جسے اپنے سگے بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا۔ یہ عجیب تعبیر ہے، بہت سخت تعبیر ہے یہ، اپنے سگے بھائی کی میت کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا غیبت کو قرآن کریم نے۔ درست، یہ بدترین نجاست ہے، یہ داخلی نجاست ہے جس کی وجہ سے اس بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے، نفسانی نجاست ہے یہ۔ تو اب ان ساری نجاستوں سے، بغض سے، حسد سے، کبر سے، جتنی نفسانی نجاست، اے اہل البیت میں نے تم کو دور رکھا، پاک کیا نہیں، دور رکھا، جس طرح سے دور رکھنے کا حق تھا۔ تو جب اس آیت کی تفسیر میں کشاف، زمخشری کی تفسیر کشاف، جلال الدین سیوطی کی در منصور، فخر الدین رازی کی تفسیر عرض کروں آپ کی خدمت میں تفسیر کبیر، جتنی تفاسیر، روح المعانی یا عبد الرب کی تفسیر المنار، جتنی تفاسیر کو آپ لیجئے، آیے تطہیر سورہ احزاب کی آیے تطہیر کی تفسیر میں سب نے رجس کے لفظ کی جو تشریح کی ہے، اور خاص طور سے مفردات راغب اصفہانی کی مفردات القرآن، رجس کی جو تعریف کی ہے، داخلی اور باطنی ہر طرح کی نفسانی اور جسمانی نجاست۔ جب جسمانی اور روحانی نجاست سے ان انوار پاک کو پاک ہی رکھا ہے، تو اب اگر یہ انوار پاک کسی کو کچھ کہیں گے تو پھر بغض کی بنا پر نہیں ہوگا۔ بغض کی بنا پر نہیں ہوگا، حسد کی وجہ سے نہیں ہوگا، خواہش نفس کی وجہ سے نہیں ہوگا، میں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اگر یہ کچھ کہیں گے تو صرف خدائی ہوگا، بلکہ ان کا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہے جب تک وہ نہ چاہے۔ یعنی یہ مجموعہ اس کی چاہت کا نام ہے، یہ مجموعہ اس کی چاہت کا نام ہے۔ تو ایسی صورت میں اب یہ جو کہیں گے اس کی چاہت کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ رشت سے دور رکھا۔ تو اب امیر المومنین نے کیا فرمایا فدق کے غصب ہونے کے بعد؟ کیا فرمایا؟ اکیلے میں جا کر حضرت ابوبکر، میں احترام سے حضرت ابوبکر کی چلیے اور احترام، بارگاہ میں پہنچے کون؟ مولا کائنات۔ مولا کائنات تو ہیں چونکہ بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت نے بیٹھ کے ان سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ اگر ایک شخص آیے تطہیر کی شان نزول کیا ہے؟ کہا یا علی کیوں پوچھتے ہو؟ میں کچھ آپ سے آج معلومات لینے آیا ہوں، آپ ماشاءاللہ سے عالم ہیں۔ ان جملوں پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، چونکہ خطابت کا جز ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ۔ تو بہرحال اس میں بھی اہانت نہیں، کوئی گالی گلوچ تھوڑی ہے، حضرت گئے ہیں، علم الہی جا رہا کس کے پاس؟
آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال اور ان سے خواہش کی کہ آیت تطہیر کی صرف شان نزول بتا دیں, کون کس کی شان میں اتری ہے. آپ اس واقعے کو آیت اللہ مشکینی نے اپنی کتاب المواعظ العددیہ میں دیا, اس واقعے کو زمخشری نے بھی دیا, اس واقعے کو پوری طرح جہاں سے میں عرض کر رہا ہوں, اس واقعے کو بلا کم و کاست ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ میں دیا ہے. اہل سنت کے بہت قدیم عالم ہیں. جب حضرت نے فرمایا آیت تطہیر کی شان نزول کیا, کون ہے, کون اشخاص ہیں, یا علی آپ ہیں, فاطمہ ہے, پیغمبر ہیں, آپ کے دونوں لال ہیں. مانتے ہیں کہ فاطمہ اس میں ہے؟ بالکل مانتا ہوں. پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اس آیت کی بلکہ کردار مرکزی ہی فاطمہ ہے. وہ پوری حدیث کسا کو نقل کیا, پوری حدیث کسا کو, حدیث کسا کے آدھے حصے کو ابن حجر نے نقل کیا. 11ویں باب, سوائق محرقہ باب نمبر 11 ہماری تردید پہ لکھا, اس میں حدیث کسا کے آدھے حصے کو نقل کیا. اس آیت تطہیر کی شان میں حدیث کسا کے آدھے حصے کو نقل. کچھ ایسے پیدا ہوئے جو حدیث کسا پر اعتراض کرتے ہیں. حدیث کسا مستند ترین اسی آیت تطہیر کی شان نزول ہے, وہ جس پر سب متفق ہیں. تو اب جب ان سے معلوم کیا, کہا اچھا اب میں آپ سے یہ معلوم کرتا ہوں کہ کذب, جب طہارت کی خدا نے گواہی دی اور اس میں زہرا شامل ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے ہے کہ خدا نے زہرا کو, گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ سے, دھوکے سے, فریب سے, جذبات سے, تہمت سے, غیبت سے, ان نفسانی تمام نجاستوں سے دور رکھا. بے شک, بے شک, اس میں کوئی شک تو نہیں آپ کو؟ نہیں. خدا جس کی طہارت کی گواہی دے تو کیا اس طہارت میں جھوٹ شامل نہیں ہے؟ کہ جھوٹ کو الگ کیا جائے, سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے. 4 ہی قسم کے افراد ہیں جن پر قرآن نے لعنت بھیجی ہے. جھوٹوں پر, یہی آئے مباہلہ, ظالمین پر, فاسقین پر, کفار, پھر وہ کفار بھی وہ جو ظالم ہے. 4 قسم کے افراد پر. تو اب جھوٹ نجاستوں میں سے بدترین نفسانی نجاست ہے. مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. کیا اس یہ آیت نہیں کہتے کہ ہم نے ہر طرح کے رجس سے پاک کیا؟ اس کے معنی جھوٹ سے بھی. بے شک زہرا صدیقہ ہیں, وہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہیں جب زہرا صدیقہ ہیں؟ خدا جس کی سچائی کی گواہی دے, اگر تو اس کی سچائی کو ٹھکرا دے تو کافر نہیں ہوا؟ واللہ باللہ ثمت اللہ, اگر اس میں ایک لفظ بھی میری طرف سے ہو, مولائے کائنات کا جملہ ہے, مولائے کائنات کا جملہ ہے, میرا نہیں ہے کہ آپ پھر آ کے کہہ دے دیکھیے آپ لڑا رہے ہیں. مولائے کائنات کا جملہ ہی ہے. فدق کے واقعے کے بعد مولائے کائنات کا جملہ ہی ہے. کیا جس صدیقہ کبریٰ کی طہارت و پاکیزگی کی صداقت کی گواہی خدا دے اور تم اس کو جھٹلا دو, تو کیا تو نے قرآن کو نہیں جھٹلایا؟ کیا تو نے خدا کو نہیں جھٹلایا؟ تو کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے ہو تم مسلمان ہو؟ یہ امیر المومنین کا سوال تھا, میرا نہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کر رہا ہوں, مولائے کائنات کا سوال تھا. تو اب یہ ہے آیت تطہیر کی عظمت. تو کیا آیت تطہیر, اب دیکھیے اتنے بڑے عالم سے سوال کیا, آیت تطہیر کیا ان ہستیوں کے علاوہ کسی کی شان میں نازل ہوئی؟ اور اس سلسلے میں ہرگز نہیں. اہل البیت کی یہ وہ فضیلت و شرف ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں. اب اس کے بعد کیا قرآن مجید نے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی محبت و مودت کو واجب ہونے کو بتایا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. یہ قربہ کون ہے؟ کن کی مودت و محبت واجب ہے؟ کیا اہل البیت اس آیت میں اتفاق کی بات ہے کہ اس آیت میں سارے, اور اسی آیت کی تفسیر میں کل کا پیغمبر اکرم کا خطبہ تھا کہ جس نے میرے اہل بیت کو دوست محبت کی, وہ اگر محبت میں بستر پر مرا تو شہید مرا, وہ اگر محبت اہل بیت پر مرا تو جنتی مرا, وہ اگر محبت اہل بیت پر مرا تو وہ اس کی قبر زیارت گاہ ملائکہ رحمت ہے, وہ اگر محبت اہل بیت پر مرا. آخر تک پورا خطبہ حسام کے نام سے سرور کائنات کا معروف ترین خطبہ, جسے سالبی نے, جسے تمام علماء مورخین نے
اس خطبے کو نقل کیا ہے، وہ خطبہ اسی آیت کی تفسیر میں، آیہ معدد کی تفسیر میں۔ تو اب آئیے، کیا آیہ مباہلہ اہل البیت کے علاوہ کسی اور کے متعلق جبریل امین لے کے نازل ہوئے تھے؟ یہ آیات کا حوالہ اور سوال ہے۔ تو اہل البیت کے علاوہ ہرگز نہیں، بلکہ صرف انہی کے ساتھ یہ فضیلت مخصوص، خداوند کریم نے بس انہی کی محبت فرض قرار دی ہے، اور اس مخصوص فضیلت سے ان کو ہر ایک پر شرف بخشا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، کہہ دو اے رسول کہ ہم نے اپنی رسالت کا کوئی اجر تم سے ہم طلب کرنے والے نہیں، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، اور جو شخص نیکی حاصل کرے یعنی ان سے محبت رکھے گا، ہم اس کے لیے اس کی خوبی میں اضافہ کریں گے۔ بے شک محبت رکھنے والوں کو خدا بڑا بخشنے والا، ان کی محبت کا بڑا قدردان ہے۔ تفسیر ثعلبی میں ابن عباس سے روایت ہے، نیکی سے مراد اس آیت میں آل محمد کی دوستی ہے، اور علامہ زمخشری صاحب کشاف نے سودی سے یہی روایت نقل کی ہے۔ دیکھیے تفسیر کشاف جلد 3 صفحہ 68، مطبوعہ مصر۔ اسی طرح سے آیہ مباہلہ بھی بس انہی کے متعلق بالخصوص نازل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد پروردگار عالم ہے، کہہ دو اے رسول کہ آ جاؤ، تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نفتح فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا یہ آیت اہل البیت کے علاوہ کسی کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نہیں، یہ آیت فخر الدین رازی کی تفسیر میں نے 10 دفعہ عرض کیا، اس آیت کی تفسیر پر میں نہیں جاتا اس لیے کہ 10 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خاتم الانبیاء کے نفس ہونے کی بنا پر، چونکہ یہاں پیغمبر کسی جذباتی انسان کا نام نہیں ہے، اگرچہ خود پیغمبر اکرم بھی اگر کوئی لفظ کہہ دیتے تو مکتبہ اہل البیت میں ان کا لفظ بھی وحی ہے۔ وحی کی 2 قسمیں، ایک وحی ملفوظی جو قرآن کی صورت میں، ایک وحی مفہومی جو سرور کائنات کے الفاظ کی صورت میں۔ وحی کی 2 قسمیں، وحی ملفوظی یہی قرآن ہے جو الفاظ بھی بارگاہ الہی سے اترے ہیں، وحی منطقی وہ وحی ہے جس کا الفاظ کا چناؤ پیغمبر پر چھوڑ دیا ہے، احکام نازل وہاں سے ہوئے۔ مثلا قرآن نے نہیں کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو فجر کی، یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، تو کیا اپنی طرف سے فرمایا یا وحی ہوئی تھی؟ وحی ہوئی تھی تو قرآن میں دکھائیے کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ بس پتہ چلا خود پیغمبر کے الفاظ وحی ہیں، اس بنا پر 2 رکعت ہی فرض ہے۔ ظہر کی 4، عصر کی 4 قرآن نے نہیں کہا، یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا۔ تو کیا پیغمبر نے اپنی طرف سے کہا تھا یا وحی ہوئی تھی؟ اگر وحی ہوئی تھی تو الفاظ کہاں قرآن میں؟ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس پر آ رہا ہے اس کے الفاظ خود وحی ہیں، اسی لیے اس کا کہنا خود وحی ہے، اسی لیے الفاظ کا چناؤ ان پر چھوڑ دیا۔ سارا دین قرآن مجمل ہے، مفصل رسول ہے۔ قرآن مطلق نہیں ہے، مطلق رسول ہے۔ قرآن ابہام ہے، اس کی تفسیر رسول ہے۔ تو رسول اکرم اسی لیے سورہ واقعہ حشر نے کیا فرمایا؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو یہ رسول دے اسے لے لو، اس لیے کہ یہ دین ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ تو اب یہ سورہ حشر کی آیت واقعاً پر لطف آیت ہے، جو تمہیں رسول دے اسے لو، جس چیز سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ، جن سے محبت کا حکم دے محبت کرو، جن سے رکنے کا حکم دے رک جاؤ۔ کیا اہل البیت کے علاوہ سورہ حل عطا کسی اور کی شان میں قصیدہ پڑھ کر نازل ہوا؟ پورا سورہ حل عطا اہل البیت کی مدح اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوا۔ حوالہ امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بسلسلہ اسناد ابان ابن تغلب سے، انہوں نے امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ سے روایت کی ہے۔ امام صادق صلوات اللہ السلام علیہ، البتہ ثعلبی اہل سنت سے ہیں، یعنی شیعہ نہیں ہیں، یہ نہیں کہ امام صادق صلی اللہ علیہ سے ایک روایت لے لی تو آپ یہ سمجھیں، نہیں، اہل سنت سے ہیں۔ وہ امام ثعلبی نے
اس سلسلے میں اپنی تفسیر میں بس سلسلہ اسناد ابان ابن تغلب سے انہوں نے امام صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت کی ہے. امام صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم وہ خدا کی رسی ہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور پراکندہ نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ کون سی رسی آسمان سے لٹکی ہوئی ہے جس کے پکڑنے کا قرآن حکم دے رہا؟ وہ کون سی رسی ہے؟ اب میرے عزیز اے اتحاد کے محب، خدا اس محبت میں مزید اضافہ کرے. خدا کہہ رہا اتحاد کرو میری رسی کو پکڑ کے، اور وہ رسی اہل البیت کا دامن ہے. دامن اہل البیت پر، وہ صرف دامن اہل البیت ہے جس پر ہم متفق ہو سکتے ہیں. دامن اہل البیت. اور اس سلسلے میں ثعلبی نے یہ روایت نقل کی، مضبوطی سے پکڑے رہو اور پراکندہ نہ ہو. ابن حجر مکی نے، یہ عجیب ہے، یہ پوری کتاب رد شیعہ، رد تشیع کے بارے میں لکھی ہے، اور اس میں یہ روایت، کیا روایت یہ کہ خدا کی رسی جن سے متعلق خدا نے فرمایا کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پراکندہ نہ ہو. ابن حجر مکی نے فصل اول باب 11 صواعق محرقہ 2 آیتیں اکٹھا کی ہیں جو اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی ہیں. چنانچہ اس آیت کو، اسی آیت کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں مضبوطی سے خدا کی رسی کو تھامو، تفرقہ پیدا نہ کرنا. اس آیت کے بارے میں ابن حجر مکی صواعق محرقہ تردید مکتبہ اہل البیت کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ان آیات میں شمار کیا ہے، اور انہوں نے بھی ثعلبی سے نقل کر کے امام صادق صلوات اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے. اسی طرح سے رشفت الساوی میں امام شافعی کے یہ اشعار مذکور ہیں، اور اسی آیت کی بنا پر امام شافعی کے، کل میں نے وہ اشعار نقل کیے تھے، پورا دیوان ہے امام شافعی کا اہل البیت کے بارے میں. ان میں سے کل کے اشعار آپ نے سنے. امام محمد ابن ادریس شافعی اتنا بڑا فقیہ، اس نے کیا کہا؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت فرض نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح. کہا فی القرآن انزلہ، قرآن میں نازل کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. قرآن میں، قرآن کریم میں تمہاری محبت، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم شان انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا رہے، اگر درود نہ بھیجے تو مسلمان ہی نہیں. امام شافعی انہی اشعار کے ساتھ کہتے ہیں لما رأیت الناس قد ذہبت بہم مذاہبہم فی ابہر الغی والجہلی. میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف مذہبوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف راستوں کی طرف چلے جا رہے ہیں. لما رأیت، جب میں نے دیکھا، الناس لوگوں کو، قد ذہبت بہم مذاہبہم فی ابہر الغی والجہلی، جہالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے مختلف راستوں کی طرف جا رہے ہیں. رکبت علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کے سوار ہوا. کس پر سوار ہوا؟ کہاں سوار ہوا؟ رکبت علی اسم اللہ فی سفن النجات، سفینہ نجات پر میں امام شافعی سوار ہوا. وہ سفینہ نجات، وہ کشتی نجات کیا ہے؟ وہم اہل بیت المصطفیٰ خاتم الرسلی، وہ آل بیت رسول کی کشتی ہے جس پر میں سوار ہوا ہوں. وہی تو نجات کی کشتی ہے جسے پیغمبر نے نجات کی کشتی قرار دیا. وَأَمْسَكْتُ حَبْلَ اللَّهِ وَهُوَ وِلَاؤُهُمْ، میں نے جب قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب قرآن نے کہا کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو میں امام شافعی آگے بڑھ کر میں نے اس رسی کو مضبوطی سے تھاما. وہ کون سی رسی ہے؟ وہ کون سی؟ وَأَمْسَكْتُ حَبْلِ اللَّهِ وَهُوَ وِلَاؤُهُمْ، وہ رسی آل محمد کی ولا ہی تو ہے. جس ولا کو تھامنے کا حکم دیا تھا اسی کو تو میں نے تھاما. وِلَاهُمْ كَمَا تم امرنا بالتمسک بالحبل، جس طرح سے حبل یعنی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا تھا، میں بھی اس رسی تک پہنچ چکا. یہ امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی تو کہتے ہیں تم سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور پراکندہ نہ ہو. کیا اہل بیت ہی وہ صادقین نہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا سورہ توبہ کونوا مع الصادقین؟ دیکھ یہ آیت واقعاً اسی آیت پر ڈاکٹر تیجانی کی جو دوسری کتاب ہے اس کا نام یہی آیت ہے، اس کا نام ہی یہی آیت ہے، کونوا مع الصادقین.
بالکل ایک عقلی بات قرآن نے، کوئی علمی، کوئی فلسفی، کوئی ایسی بات جس میں واقعاً فصاحت و بلاغت ہے جس کی وجہ سے میری آپ کی سمجھ سے بات، سطحی عقلی بات، کونوا مع الصادقین، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب سچے کون ہیں؟ کون ہیں سچے؟ کن کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا؟ صاف طور سے آئے مباہلہ بتا رہی کہ سچے یہی تو ہیں، اس لیے کہ آئے مباہلہ نے کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ تو چونکہ جھوٹوں پر لعنت بیچنے کا مسئلہ تھا، اس لیے جو جھوٹ بولنے کی جن کی عادت تھی وہ نہیں جا سکتے تھے، اس لیے صرف صادقین کو لے کے گئے تھے۔ تو قرآن نے نشاندہی کی، رسول ان کو لے کے چلے، بتایا صادقین یہی ہیں۔ تو آگے بڑھ کے قرآن نے کہا جب صادقین ہم دکھا چکے تو ہم تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے اہل سنت کے 3 علماء نے بھی۔ آیت کیا کہتی ہے؟ پہلا آیت کہتی ہے ان ھذا صراطی، یہی میرا راستہ ہے، صراطی، ان ھذا، یقیناً یہ، صراطی، میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی راہ کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، دوسری راہ بھی تم دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب خدائی راہ کہہ کے کچھ راستے آگے بڑھ رہے ہیں جو خدائی راستے نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا کہ دیکھو یہی میری راہ ہے، میرا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ جو راستے جا رہے ہیں میرے نام سے وہ میرے نہیں ہیں۔ اگر وہ خدائی نام سے نہ جاتے تو کون مسلمان ساتھ دیتا؟ تفرقے پر پورا حضرت کا خطبہ ہے، میں کوشش کروں گا جمعہ کی نماز میں آپ کی خدمت پیش کروں۔ تفرقہ کیوں ہوا مسلمانوں میں؟ فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ ایک رسول، ایک خدا، ایک قبلہ، ایک قرآن، تفرقوں میں کب بٹ گئے؟ کیوں بٹ گئے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ شروع کب ہوا اس کا؟ تو اس پر پورا خطبہ حضرت کا 4 وجوہات بتائیں، ان پر پورا خطبہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت دوسری، یہ 6ویں آیت ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، مسلمانوں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، دیکھو مختلف راستے جو میرے نام سے چلائے جا رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، ان کی اتباع نہ کرنا۔ جو میرے ہیں وہ وہی ہیں جن کو میں نے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھا۔ آگے چلیے، اہل بیت کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کرو۔ اگر تم اہل بیت کو چھوڑ کر دوسری راہیں نہ اختیار کرو کہ اصل راستہ ہی سے جدا ہو جاؤ، اگر تم اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا اہل بیت ہی وہ اولو الامر نہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ کیا صاحبان، اس پر میں پہلا عرض کر چکا ہوں، ترجمہ کافی ہے، پہلا عرض کر چکا ہوں، اولو الامر سے مراد غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی آیت کے اندر خدا تضاد بیانی سے کام لے، یہی تو مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے ان ظواہر کو نہ سمجھنے والا بغداد کا اسحاق کندی نے پوری 20 سال محنت کر کے 80 سال کے بڈھے نے کتاب لکھ دی جس کا نام رکھا تضادات القرآن۔ قرآن تضادات سے پر ہے، یہ خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ پوری کتاب لکھ دی اور 20 سال محنت کی اس بات پر کہ قرآن میں جو آیت جس آیت کی تضاد ہے ان آیتوں کو یکجا کرے اور یہ بتا دے کہ یہ خدا کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، یہ تضادات پر مبنی ہے۔ تو اب ان میں سے ایک آیت یہی ہے کیا کہ ایک ہی آیت کے اندر خدا کہہ رہا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحبان امر سے مراد اگر ہم میں سے ان کو لیں جن کو ہم نے چنا ہے
تو وہ تو اپنی طرف بلائیں گے، خدا کی طرف تھوڑی بلائیں گے. تو خدا ایک ہی آیت میں اپنی اطاعت بھی ان کی اطاعت بھی مجھ پر فرض کیسے قرار دے رہا؟ یعنی خدا یہ کہہ رہا تو دو تقسیم ہو جا، تیرا آدھا ان کی اطاعت کرے، تیرا آدھا میرے اطاعت کرے. یہ تو ناممکن ہے. اس کی واضح مثال چونکہ آپ حاکم وقت کی اطاعت کریں گے. جب حاکم وقت کی اطاعت کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ حاکم وقت عادل ہو، ضروری نہیں ہے. حاکم وقت بنو امیہ حکومت کی، پورے خاندان بنو امیہ میں کس شخص پر سب متفق ہیں کہ وہ نیک تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز. اس پر اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، سب متفق تھے کہ یہ نیک تھا. دوسرے کیا تھے؟ دوسرے کیا تھے؟ خلافت ملوکیت شرابی تھے، زانی تھے. خلافت ملوکیت صاحب انہوں نے کوئی اپنی طرف سے تھوڑی لکھا. عربی جتنی تواریخ کی کتابیں تھی سب سے لے کے لکھا اس نے بیچارے نے. سب زانی تھے، سب شرابی تھے سوائے عمر ابن عبدالعزیز کے. تو اب ایک شرابی شراب کی مستی میں 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھا دے. اب خدا آیت میں کہہ دے ہاں پڑھا رہا پڑھو، اور مجھ سے یہ کہہ دیکھو 2 رکعت پڑھنا. چونکہ خدا کا حکم 2 رکعت ہے فجر کی نماز، رسول کا حکم 2 رکعت ہے فجر کی نماز. اب صاحب امر شراب کی مستی میں آ کے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا 4 رکعت پڑھا رہا، تو خدا ایک ہی آیت میں مجھ سے کہہ دے 2 رکعت پڑھ لے، پھر اسی آیت میں کہہ دے 4 رکعت. یہ تضاد ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ یہ آیت اولو الامر سے مراد کسی فاسق و فاجر کو لے. اس آیت کے معنی وہ صاحبان امر جن کی زندگی پرتو رسالت ہو. اس کے علاوہ تضاد ہے. تو اسی لیے اولو الامر سے مراد صرف اہل البیت، یہ جن کی سیرت پر امام شافعی، امام مالکی، امام احمد ابن حنبل، امام اصغر محمد ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت، سب متفق ہیں جن کی عظمت پر. تو اب وَلَا تَتَّبِعْ اہل البیت سے جدا نہ ہو جانا. کیا اہل بیت ہی وہ اولو الامر نہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اے ایمان والو اطاعت کرو خدا کی اور اس کے رسول کی اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں. یہ اہل البیت کے سلسلے میں ہے. اس کا حوالہ ثقات الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی نے بسند صحیح بریدہ اجلی سے روایت کی ہے. بریدہ کہتے ہیں، روایت انہوں نے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے قول خداوند عالم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے جواب میں یہ آیت پڑھی. امام پنجم نے اس آیت کے جواب میں یہ آیت پڑھی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. غور کیجئے گا، امام پنجم نے اس آیت کے بارے میں جب میں نے سوال کیا تو حضرت نے یہ آیت پڑھی. اس آیت کے کیا معنی؟ ارشاد فرما رہے کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تھوڑا بہت کتاب کا علم ملا ہے، وہ شیطان اور طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور کفر اختیار کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کفر والوں سے کہتے ہیں یہ جو مومن ہیں ان سے زیادہ ہم جانتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کو کوڑے مارے. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی پیغمبر کو حضرت عمر ابن خطاب صحابی پیغمبر نے کوڑے مارے. حضرت عمار یاسر صحابی پیغمبر کو حضرت عثمان ابن عفان نے کوڑے مارے، جلاوطن کیا. حضرت عمار یاسر کو گھسیٹا، 2 پسلیاں توڑ دیں. دبلے پتلے سے تھے وہ بیچارے، میری طرح نہیں، میں 2 پسلیاں اس صحابی پیغمبر کی ٹوٹی جو 17 سال کی عمر سے جو اسلام کی خدمت کر رہا تھا، جس کی پہلی شہید خاتون جس کی ماں تھی، اس کی 2 پسلیاں ٹوٹی. کیوں؟ کہ تم کیوں میری اجازت کے بغیر روایتیں نقل کر رہے ہو؟ تو کیا روایتیں نقل نہیں کریں؟ نہیں، جس روایت کی ہم اجازت جب تک نہ دے نقل نہیں کرنا. تو کیا دوسری روایتیں ہم نقل نہیں کر سکتے؟ نہیں.
ہم بہتر جانتے ہیں حضرت عمر کا. حضرت عمر صحابی پیغمبر اکرم، سسر پیغمبر اکرم، اور ماشاءاللہ سے بادشاہ وقت. نہ خلیفہ المسلم میں نہیں کہہ سکتا. خلیفہ چونکہ خلافت پر مودودی کی جو کتاب خلافت الملوکیت ہے اس پر میں پڑھوں گا، ابھی اسی کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، چونکہ وہ 2 لقمے سے زیادہ نہیں ہے وہ، تو اس بنا پر میں یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ خلافت چونکہ نمائندہ الہی ملوکیت آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے ملوکیت کو معاویہ سے شروع کیا، مرحوم نے بس اتنی سی وہ کی ہے. ملوکیت کو شروع سے لیتے تو ہم سب متفق تھے، مودودی کے ساتھ متفق تھے، مگر انہوں نے معاویہ سے شروع کیا. تو بہرحال وہ بھی غنیمت ہے کچھ بھی نہ ہونے سے. کوئی تو معاویہ کو بھی نہیں مانتے، کہتے خال المومنین. حیرت کی بات ہے، قاتل امام حسن عبدالحق محدث دہلوی، اتنا بڑا عالم، سر العالمین ان کی کتاب، پیغمبر خدا کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا شرف بارگاہ الہی میں، سب سے بڑی فضیلت بارگاہ الہی میں اس انسان کو ہے جو اپنے نفس کو بارگاہ الہی میں پیش کر دے، شہید ہو جائے. تو زکریا شہید ہوئے تھے، یحییٰ شہید ہوئے تھے، خاتم الانبیاء شہید نہیں ہوئے تھے. کیا شہادت کے درجے سے ہمارے نبی محروم تھے؟ یہ خود سوال کیا ہے سر العالمین. اس کا جواب دیا ہے. جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے خاتم الانبیاء کو تو 2 شہادتیں نصیب ہوئی. ہر نبی، زکریا ایک دفعہ شہید ہوا، یحییٰ ایک دفعہ شہید ہوا. میرے پیغمبر عبدالحق محدث دہلوی سر العالمین، میرے پیغمبر 2 دفعہ شہید ہوئے. ایک دفعہ حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت، دوسری دفعہ حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت. جب حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت، حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت، اور آپ لکھتے بھی ہیں کہ امام حسن کو معاویہ نے شہید کیا، تو اے بندے خدا، جس نے رسول کو شہید کیا اس کو کیسے رضی اللہ کے لکھتے ہیں آپ؟ جب آپ نے مان لیا کہ امام حسن کی شہادت سرور کائنات کی شہادت ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ امام حسن مجتبیٰ کو معاویہ نے زہر دے کے شہید کیا، اور جب یہ مان چکے آپ کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو جس نے حسن کو شہید کیا اس نے، تو جو رسول کو شہید کرے، کیا آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ دعائیں دیں؟ تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہی تو ہے. دعا کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں خال المومنین، تو کیا خال المومنین کو یہ اجازت ہے کہ رسول کو قتل کر دے؟ بہرحال اے رسول، اب یہ آیت، اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے، آپ کی زحمتوں کو ہم. وَمَا يُشَاء، امام باقر سلام اللہ علیہ کی اس آیت پر تفسیر، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تھوڑا بہت کتاب کا علم ملا ہے، وہ شیطان اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر اختیار کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہ گمراہی اور ضلالت کے اماموں اور جہنم کی طرف لے جانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ آل محمد سے زیادہ راہ راست پر. امام پنجم نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے مخالفین کو امام مانتے ہیں، ہمارے مخالفین کی اتباع کرتے ہیں. یہ آیت ان کے بارے میں کہ کیا آل محمد، وہ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد سے زیادہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہدایت ہمارے گھر سے چلے، جبریل ہمارے گھر اترے، قرآن ہمارے گھر اترے، ہمارا گھر ذمہ دار ہو، حق کی حفاظت کے لیے ہمارا گھر لوٹے، ہمارا گھر جل جائے، اور حکومت و اقتدار وہ بھی اسلام کے نام پر. تو اب میں یہیں پر رک جاتا ہوں. ہم انشاءاللہ کل کی گفتگو خالصتاً علمی جذبات سے خالی اور اتحاد کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو ہم کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں، قرآن کریم، ابھی چونکہ اس خط پر تبصرے کی وجہ سے میں قرآن کریم کی جس آیت تک مجھے پہنچنا تھا نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں.
مگر کل اور پرسوں انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر جہاں اہل البیت کی فضیلت و شرف و مقام و بلندی پر، یہ ذہن میں رکھیے، میرے آپ کے کسی کی فضیلت ماننے سے اس کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کسی کے نہ ماننے سے اس کی فضیلت میں کمی، یہ اصول ذہن میں رکھیے. 2.5 ارب انسان خدا کو نہیں مانتے. 2.5 ارب انسان خدا کو نہیں مانتے، اور 2.5 ارب سے کچھ زیادہ میں سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ بت کو مانتے ہیں، کچھ گائے کو مانتے ہیں، کچھ پانی کو مانتے ہیں. بہت. اگر اسلام کے مقابلے میں باقی انسانیت کو لیں تو مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 1.2 بلین جو بھی ہے، 1.2 1.3 1.5 بلین جو بھی اختلاف ہے. 1.5 بلین کل انسانی آبادی کتنی ہے؟ 6 بلین. اب وہ 5-6 سال پہلے تھی، آپ کو پتا ہے کہ ہر سال کم سے کم کئی ملین کا اضافہ ہوتا ہے. تو اب 6 کچھ بلین. چلیے 6 کچھ بلین میں سے خدا کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے کتنے ہیں؟ 1.2 یا 1.1. درست. تو جو کسی حد تک آدھی راہ تک صحیح حق کے راہ پر ہے، وہ باطل کی راہ کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 30%. 20%. تو 100 میں سے 20%، ان میں سے بھی پھر اس 20 میں سے بھی اس پرسنٹیج میں سے بھی نکالیے. آپ نکالتے جائیے تو ٹھیک حق پرست کتنے رہ جائیں گے؟ تو قرآن آ کے کہہ دے گا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے راہ راست پر شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو کبھی قرآن نے اکثریت کو حقانیت کی دلیل قرار نہ یہ عقلی دلیل ہے اور نہ یہ نقلی دلیل ہے. ورنہ آج صرف چائنا ہی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ہم کہیں کہ وہ حق پرست ہیں، بت پرست ہیں. جاپان اور یہ دوسرے ممالک کو ہٹا دیجئے، صرف چائنا کو لیجئے. تو میں عرض کروں، کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت، نہ قرآن کے لحاظ سے نہ عقل کے لحاظ سے، بلکہ اب قرآن اصحاب پر جب گفتگو کرتا ہے، سورہ حجر ارشاد ہوتا ہے، سورہ حجرات، معذرت کے ساتھ سورہ حجر ہے مگر سورہ حجرات، یہ آیت سورہ حجرات کی ہے. ارشاد ہوتا ہے اے میرے رسول، یہ آپ کے اصحاب میں سے بہت کم صاحبان عقل ہیں. سورہ حجرات. بندے خدا، جہاں رسول کی شناخت اور خدا کی شناخت اور شریعت کی شناخت کا ذریعہ ہی عقل ہے، اور خدا کہہ رہے بہت کم عقل رکھتے ہیں. تو آپ نے کیسے، اور اس کا معیار دیکھیے، خود خاتم الانبیاء. مجھے یاد آتا ہے حضرت امام خمینی کا ایک واقعہ. قم میں درس دے رہے تھے، کہا یہ امامہ کھولو. امامہ ٹیکنیک ہے، آپ کو نہیں پتا، باندھنے میں جو طالب علم بنتا وہی باندھتا. میں آپ کو دے دوں باندھے تو آپ اس طرح سے لے کر آئیں گے کہ وہ نہ امامہ ہوگا. جی ہاں. تو آقا نے درس کے دوران فرمایا اب بھی میرا حکم ہے سب امامے اتار دو. سب نے اتار دیا. کہا کھولو. کھول لیا. کہا فوراً بنا لو. تو اب جو طالب علم تھے وہ تو بنانا جانتے تھے، بنائے. جو ساوک کے تھے وہ رہ گئے. جو شاہ کی طرف سے جاسوسی کے لیے آتے تھے وہ رہ گئے. وہ تو کسی سے بندوا کے آتے تھے، وہ طالب تھوڑی تھے، وہ رہ گئے. بالکل اسی طرح سے معذرت کے ساتھ، اب وہ ان کے فرزند بھی ہیں، ان کے نائب بھی ہیں. مثال بھی کوئی نامناسب مثال نہیں. سرور کائنات نے اصحاب کا امتحان لیا.
میں اور ایک صحابی یہاں سے شروع کیا، تمہارے پاس آ جائے ایک کیس لے کر، تم کیا فیصلہ کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جو قرآن کے مطابق جو آپ نے سکھایا وہ فیصلہ کروں گا۔ کیا، کس طرح سے؟ کہوں گا اگر آپ مدعی ہیں تو میں آپ سے کہوں گا گواہ لائیے، اگر آپ گواہ نہیں لا سکے تو جو آپ کے مقابلے میں منکر ہے اس سے کہوں گا تو قسم کھا لے، اگر وہ میرے مقابلے میں وہ قسم کھا لے تو کیا کہے گا؟ میں تو فیصلہ کر دوں گا اس کے حق میں۔ تم کیا کرو گے؟ میں بھی یہی کروں گا، ظاہر ہے۔ اور تم کیا کرو گے؟ میں بھی یہی کروں گا۔ اسی طرح سے بیچ میں پہنچے، اس محفل میں موجود افراد میں سے صرف ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے خلاف کوئی آ جائے میرے پاس، میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیوں؟ تم کیوں ایسا کرو گے؟ اس لیے کہ آپ نے کہا خدا ایک ہے، تو میں نے کبھی آپ سے گواہ طلب نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا وہی نازل ہوتی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے مان لیا، گواہ طلب نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا آخرت، ہم نے مان لیا، گواہ طلب نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا قبر میں حساب ہوگا، ہم نے مان لیا، گواہ طلب نہیں کیے۔ مجالے کوئی آپ کے خلاف آئے، میں اس کی بات مان جاؤں، میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ ذو الشہادتین، اس ایک صحابی کی گواہی دو کے برابر ہے۔ چونکہ اسلام میں سوائے دو جرائم کے دو عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، دو جرائم ایسے جن کے لیے چار کی ضرورت ہے۔ ذو الشہادتین، تو اس محفل میں یہ کیوں سرور کونین نے ایسا کیوں کیا؟ بتانے کے لیے آنے والی نسل سمجھ جائے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جب برادران یوسف کی طرح نہیں ہیں، یعقوب کی شناسائی نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ سب کو ایک جا کر دیں، سب کو ایک ہی صف میں۔ غلط ہے، درست ہے، وہ بیچارے نے، شاعر نے کہہ دیا ایک ہی صف میں۔ تو کیا محمود کہاں جائے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے اگر آیا ہے تو اس کو تو کھڑا ہونا ہے، جائے گا کہاں؟ اس کا نماز میں کھڑا ہونا کیا ایاز کے برابر ہونا ہے؟ ایاز کے برابر تو تب ہوگا جب معاشرتی زندگی میں ایاز کی طرح لباس پہنے، ایاز کی طرح غذا کھائے، ایاز کی طرح زندگی بسر کرے۔ وہ تو آخر مکتبہ اہل البیت کا آدمی خواہ عدالت سے باہر بھی ہو منافق نہیں ہوتا۔ یہ خوبی ہے۔ نماز لاہور شاہی مسجد میں نماز ہو رہی تھی، سربراہ مملکت اس میں شریک تھے، ہاتھ باندھ کے۔ جسارت نے ان سے انٹرویو لیا، دنیا جانتی ہے کہ آپ شیعہ ہیں، کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں؟ میں نماز کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، سیاسی طور پر کھڑا ہوں۔ صاف طور سے سیاسی طور پر کھڑا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، ہاتھ کھول کے کھڑا ہو جاؤں۔ جھوٹ نہیں بولا اس نے، جھوٹ یعنی دوسرے ہزاروں گناہ اپنی جگہ پر، مگر ہر گناہ کی چابی جھوٹ ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، صحیح کہا اس نے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، مشکل ترین مسئلہ یہی ہے کہ اب قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، مسلمانوں صرف سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، یہ جو دن ہم منا رہے ہیں مسلمانوں، یہ جو دن منا رہے ہیں، ہم ان سچوں میں سے پانچویں اور آخری پنجتن پاک کی فرد کا دن منا رہے ہیں۔ یہ بتاؤ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو مناؤ حسین کو، آ جاؤ، نہیں کرو ماتم، نہیں بہاؤ آنسو، مگر قرآن کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز اے مسلمان، آپ کے درد کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے پسینے میں تر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا درد اس لیے کہ سارے مسلمانوں کی ہمدردی جس کے دل میں نہ ہو وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اس درد کی وجہ سے جب قرآن کہہ رہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پاک و پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صاحبانہ امر کے ساتھ ہو جاؤ، جب اتنی ساری آیتیں صرف اتباع اہل البیت کے بارے میں کہتی ہے، اس اہل البیت کی فرد فرید کا نام حسین ہے، اسی حسین کو تمام ائمہ اہل البیت نے فرمایا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔
آدم صفی کے وارث آجا حسین کے مقابلے میں کون ہے؟ یزید. دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ حسین کا ساتھ دیں یا بات ختم ہو گئی. بس اب اسی سچائی اور اسی حقانیت کی بلندی کے لیے آقا آج سے میرے عزیز کل تک صحابہ کی عظمت بھی اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ آقا اب عبداللہ الحسین نے فرمایا میرے صحابہ نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی کو ملے. یہ آقا اب عبداللہ الحسین کے جملے. کیوں؟ وہاں پلٹ کے آنے کی بھی گنجائش تھی، مال غنیمت کی بھی گنجائش تھی. یہاں جو آئے تھے نہ مال غنیمت کے لیے نہ پلٹنے کے لیے، یہ صرف کٹنے کے لیے آئے تھے، صرف کٹنے کے لیے، صرف کٹنے کے لیے. اس لیے آقا فرماتے میرے اصحاب کسی کو نہیں ملے، اور واقع نہیں ملے. اور ایسے اہل البیت، جب اصحاب کی عظمت تھی تو خود اہل البیت کے بارے میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی پوری نسل کربلا میں کام آئی. ایک حضرت مسلم نقیل اور ایک شہزادی زینب. آئیے ثانیہ زہرا، اے محافظہ اسلام، عجب ہے شہزادی کی عظمت. سارے مجتہدین متفق ہیں اس بات پر، ایک حقیر طالب علم کے حصے سے سارے مجتہدین متفق ہیں اس بات پر. آج جو کچھ بھی دین کے نام سے ہے اسی شہزادی زینب کی محنت ہے. اگر گھر گھر جا کے حسین کا پرچار نہ کرتی، اگر گھر گھر جا کے حسین کا پیغام نہ پہنچاتی، اگر مدینے سے دوبارہ جلاوطن نہ ہوتی، اگر شام سے مصر سے واپس شام اور شام سے مدینہ نہ آتی، اور گھر گھر کو ماتم حسین میں تبدیل نہ کرتی، تو واقعی کربلا کو بنو امیہ مٹا دیتے، خاک ڈالتے. مگر شہزادی نے ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے سوئی نہیں، ایک لمحے کے لیے آرام سے بیٹھی نہیں. واقعاً شہزادی تیری عظمت کے سامنے انبیاء، اس لیے کہ زندان کوفہ کے واقعے میں ظاہر ہے کہ وہ واقعات آج بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. واقعی کربلا کے بعد شہزادی کے عظمت کا ایک تقابلی مطالعہ کیا گیا ہے. ایک مجتہد نے کتاب لکھی ہے شہزادی کے اوپر، زینب ہے. میں اس وقت صرف ان دو شہزادوں کا مقتل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو شہزادی زینب کے گود کے پلے ہوئے ہیں. دو لال، دونوں کے کون ایسی ماں ہے جو اپنے لال کے چہرے کو دیکھتی ہے تو اس کا دل بھر جاتا ہے، اس کی بینائی میں طاقت آ جاتی ہے، اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے. اور خاص طور سے ماں اور باپ دونوں کی تمناؤں کا مرکز ہوتا ہے بیٹا، مگر خاص طور سے ماں کی تمناؤں کا مرکز ہی تو اولاد ہے، اور اولاد میں سے بھی بیٹا بھی ایسا جو جعفر طیار کے اوصاف کا، نانا جس کا علی، دادا جس کا جعفر طیار ہو، اور پہلوانوں اور شجاعتوں، علم و حلم و شجاعت کے مرکز اور اس گوت میں پلا ہوا دونوں لال کو آج شہزادی زینب. ایک دفعہ میں یہیں سے لے کے چلوں کہ رات کو شب عاشور کو ایک دفعہ خیموں کے دروازوں سے گزر رہے تھے آقا عبداللہ الحسین. باب الحوائج بھی تلوار لیے ہوئے آقا کے پیچھے تھے. جب دیکھا کہ خیموں کے دروازوں پر جا کے دیکھا حضرت ام لیلہ حضرت علی اکبر کو لیے ہوئے، چراغ روشن کیے ہوئے، چراغ کو ہاتھ میں لیا ہے اور علی اکبر کا چہرہ تک رہی ہے. اور وہاں سے گزر کے جب شہزادی زینب کے خیمے کے دروازے پر پہنچے تو شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں لال سامنے ہیں، اون محمد. دونوں سے شہزادی فرماتی ہے اے میرے لال، تم یاد رکھنا جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، اور حسین ماموں ہے. اور دیکھنا کل مجھے بارگاہ مادر گرامی کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرنا، اپنی شجاعت و پہلوانی دکھانا. تو اتفاق سے آقا حسین کے ساتھ ساتھ باب الحوائج بھی تھے. حضرت اون نے شہزادی سے ایک خواہش کی، والد گرامی کیا کل ہم ماموں سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ ہمیں علم دے دے؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا خبردار،
علم کا حق میرے بھائی عباس کو ہے، یہ سوال نہ کرنا، تو پھر نوجوان ہیں اور خود باب الحوائج کے تربیت یافتہ ہیں۔ تو حضرت عون نے کہا مادر گرامی جو آپ کہیں گے وہی ہوگا، آپ فکر نہ کیجئے۔ اور جب حضرت شہزادی کے یہ جملے سن رہے تھے، کل اگر ماموں اجازت نہ دیں تم چلے جاؤ، اگر ماموں اجازت نہ دیں تو صرف ایک بات کہہ دینا کہ ماموں جان اگر اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اب جا رہے ہیں، ہم ماں کو لے کے آئیں گے، اب ماں کو لے کے آئیں گے تاکہ آپ ہمیں اجازت دیں، بس یہ کہہ دینا۔ جب عون و محمد صبح عاشور کو آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، تلواریں لڑکائے ہوئے، تلواریں زمین سے لگ رہی تھی، اور دونوں زینب کے لال اور خیمے کے دروازے پر شہزادی دیکھ رہی تھی، دونوں لال آقا حسین کی طرف جا رہے تھے اور شہزادی غور سے دیکھ رہی تھی، تلواروں کو لٹکائے ہوئے زمین سے لگ رہے تھے، تلواریں لگ رہی تھی۔ ایسی حالت میں جب آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے تو ننھے سے ہاتھ جوڑے اور زمین کو، جیسا کہ صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے، بلکہ جا کے قدموں پر لیٹ گئے تاکہ اجازت مل جائے، قدموں پر لیٹ گئے۔ کہا میرے لال کیا بات ہے؟ کہا مامو جان والدہ نے یہی کہا ہے کہ قدموں پر، حسین کے قدموں پر اس وقت تک سر نہیں ہٹانا جب تک حسین تمہیں اجازت نہ دیں، بس جب سر رکھے تو اس وقت صاحب ریاض القدس نے اور صاحب نفس المحمود شیخ عباس قمی نے مقتل ابو مقنب سے یہ روایت نقل کی ہے، جب آقا حسین نے دیکھا کہ زینب کے دونوں لال سر حسین کے قدموں سے نہیں ہٹا رہے ہیں تو آقا حسین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تکنے لگے۔ شاید آسمان کی طرف اس لیے حسین دیکھ رہے ہیں کہ اب ان دونوں لال کا امتحان دیکھنے پیغمبر خدا آ رہے ہیں، ان دونوں کا امتحان دیکھنے امیر المومنین آ رہے ہیں، ان دونوں لال کا امتحان دیکھنے جعفر طیار آ رہے ہیں۔ شاید ارواح کو دیکھا اور اس کے بعد آقا حسین نے جھکے اور جھک کے دونوں لال کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اٹھا کے ان کے آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اچھا میں اجازت دے دوں گا مگر یہ تو بتاؤ میرے لال اگر تم جا کے شہید ہو جاؤ گے تو ماں کو اور یہ سارے اہل البیت کو واپس مدینہ کون لے جائے گا؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا تو عون کہتا ہے آقا اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو بس ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ابھی چلتے ہیں ہم ماں کو لے کے آتے ہیں۔ جب شہزادی کا نام سنا تو حسین، چونکہ شہزادی زینب کی محبت تو آپ کو پتا ہے بچپنے سے، جیسے ہی شہزادی کا نام سنا کہا نہیں میری بہن کو لانے کی ضرورت نہیں، میں اجازت دے دوں گا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، یہاں سے آگے صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو گئی تھی، شہزادی نہیں سن پا رہی تھی، خیمہ ذرا سا دور تھا، دوڑ کے آ گئی اور آ کے کہا حسین کیا آپ میرے ہدیے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، میرے تحفے کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ حسین کیا میری ماں کے سامنے مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا نہیں بہن آپ خیمے میں چلی جائیے، ابھی حسین موجود ہے، آپ چلی جائیے، میں اجازت دے رہا ہوں۔ اچھا میرے لال چلے جاؤ، میں نے اجازت دی، چلے جاؤ۔ اب جب یہ دونوں لال شہزادی زینب کے میدان کی طرف چلے تو اب خیمہ گاہ ہے، خواتین عصمت و طہارت ہیں اور خیمے کا ایک طرف کا حجاب ہٹا کر شہزادی دیکھ رہی ہیں، دونوں فرزندوں کی شجاعت کو دیکھ رہی ہیں۔ ہاں جب تک تلواریں چل رہی تھی، جب تک علی کا نام بلند ہو رہا تھا، جب تک حسین کا نام بلند ہو رہا تھا، شہزادی مطمئن تھی۔ مگر چونکہ آپ کو ایک بات عرض کروں، سارے شہداء سوائے ہور کے کہ ہور کی قبر دور ہے کربلا سے 5 میل، مگر ان دونوں شہزادوں کی قبریں کہاں ہے پتہ آپ کو؟ ان دونوں شہزادوں کی قبریں مقتل کربلا سے 10 میل دور ہیں۔ بغداد کی طرف جب آپ بغداد سے کربلا کی طرف جاتے ہیں تو نہر فرات کو عبور کرتے ہی ان دونوں شہزادوں کی قبریں آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب اتنی دور جا کے گرے تھے کہ شہزادی جنازوں پر نہیں جا سکی ہے، ہر ایک کا جنازہ آیا، ہر ایک پر شہزادیاں روئی، ہر ایک پر آقا روئے، ہر ایک کا جنازہ خیمے تک لایا گیا، مگر یہ دونوں زینب کے لال اتنی دور جا کے گرے تھے کہ اب حسین یا علی اکبر اب ایسی ہمت نہیں
کہ وہاں سے 10 میل سے جنازوں کو اٹھا کے لایا جائے. اسی لیے شہزادی کے بارے میں بس یہ اتنی سی بات عرض کر دوں. عجب ہے نہ تو جاتے ہوئے شہزادی کو رونے کا موقع ملا, نہ شام سے آتے ہوئے شہزادی کو موقع ملا, اس لیے کہ شہزادی حسین کو چھوڑ کے کہاں اپنے بچوں کے پاس جاتی. یہ وہ شہزادے ہیں جن پر رونے کے لیے ماں کو بھی موقع نہیں ملا. وہ شہزادے ہیں کہ جن کی شہادت پر اگر روئے تھے تو جنازے پر آقا حسین روئے تھے. اس طرح سے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں کو جوڑ کے جب سامنے لائے تو ایک مرتبہ آقا حسین نے فرمایا, بہن زینب آپ کی قربانی حسین کی بارگاہ میں قبول. ماتم حسین.